ہم نے اپنی زندگی نہیں بدلی اس لیے آپ پریشان ہیں. ہم نے اپنے مزاج کو نہیں بدلا اس لیے مصیبتوں میں در بھیک مانگتے نظر آ رہے ہیں, ٹھوکر کھاتے نظر آ رہے ہیں. خدا کی قسم کوئی نیمبو, کوئی ناریل, کوئی آپ کو ملا, کوئی آپ کو آڑا ٹیڑھا اللہ کی عذاب سے نہیں بچا سکتا. جب دنیا ایسی بن جائے کہ تعلق تم اللہ سے جوڑنے لگو تو یہ دنیا میں تمہارا آنا بھی کامیاب, دنیا سے جانا بھی کامیاب. میرے آقا مدینے والے آقا فرماتے ہیں مجھے اللہ کی عزت و جلال کی قسم جو بندہ آدھی رات کو اٹھ کر اللہ سے مانگتا ہے تو حبیب پاک فرماتے ہیں اس کی دعا ختم ہونے سے پہلے اللہ رحمت کے دروازے کھول لیتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ جب بھی کوئی عمل کرنا تو یہ سوچ کے کرنا کہ میری زندگی کا آخری عمل ہے, تو اس عمل میں اخلاص پیدا ہو جائے, اخلاص کی زندگی ہو. جمعہ کے لیے بھی آگے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, اس کے بعد ہماری کیفیت کیا ہے, ہمارے معاملات کیا ہے. جمعہ کی نماز ہوئی, سلام پھیرے, چلے, چپل پہنے باہر نکل, ہمارا جمعہ ہو گیا. خدا کی قسم ایسے 1000 جمعے بھی پڑھیں گے تو آپ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین والطاہرین واصحابہ الاجمعین الاکرمین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صراط الذین انعمت علیہم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اہدنا الصراط المستقیم. صدق اللہ مولانا العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. اور پیر طریقت فرماتے ہیں سر اٹھا کر چلوں یاد آتے ہیں آپ, یا رہوں سر نگوں یاد آتے ہیں آپ. کوئی پل چین سے میرا رہتا نہیں, کیا کروں یاد آتے ہیں آپ. لے کے قرآن ہوں مصحف رخ میں گم, کیا تلاوت کروں یاد آتے ہیں آپ. اور سامنے میرے کعبہ ہے واللہ جمیل, سامنے میرے کعبہ ہے واللہ جمیل. کس کو سجدہ کروں یاد آتے ہیں آپ, کس کو سجدہ کروں یاد آتے ہیں آپ. دوستو عزیزو, میں نے جس آیت کریمہ کو پڑھا ہے یہ ہم روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں. پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, اس کے معنی اور مفہوم کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں ہم کو سیدھا راستہ چلا. کیا معنی اس کے؟ ہم کو سیدھا راستہ چلا. پھر آگے صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ چلا جن پر تو نے اپنا انعام نازل کیا. اور یہاں پر اس بات کا نقطہ علماء مفسرین فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, ہم کو سیدھا راستہ چلا کافی ہو جانا چاہیے تھا. پھر انعام یافتہ بندوں کا ذکر کیا گیا جن پر تو نے اپنا انعام نازل کیا. مولا انعام یافتہ بندے کون؟ تو جواب ملتا ہے میرے بندے زمین پر بھاگ دوڑ کر کبھی ادھر چل کبھی ادھر چل کبھی ادھر چل, تجھے انعام یافتہ بندوں کی یادیں نظر آ جائے گی. ذرا اور آگے بڑھے گا تو خواجہ خواجگاہ ہند الولی عطائے رسول حضور غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی بھی نظر آئیں گے. اسی زمین پر تھوڑا اور بھاگ دوڑ کرے گا, آگے بڑھے گا تو بغداد کے شہنشاہ اولیاء سرکار سیدی و مرشدی مولائی سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر پیران پیر اللہ کے محبوب ولی شہنشاہ ولایت. پھر اسی طرح اور تو آگے بڑھے کوشش کرے تو تجھے نظر آئیں گے بہت سے اہل اللہ اس زمین پر ہیں جو آرام کرنے کے باوجود بھی لوگ ان سے استغاثہ حاصل کر رہے ہیں, تصرف حاصل کر رہے ہیں, فائدہ حاصل کر رہے ہیں. آپ سے پوچھا جائے بھائی
انعام یافتہ بندوں کی جماعت کا یہ حال ہوتا ہے جب تک وہ زمین پر رہتے ہیں بافیض و کرم اللہ کے انعام سے سرفراز رہتے ہیں، جب زمین کے اندر جاتے ہیں زمین کے اندر سے بھی اپنے بندوں پر رحم کرم کا معاملہ فرماتے ہیں۔ ان کی جماعت کا زمرہ ہی الگ ہے، وہ جماعت انعام یافتہ بندوں کی جماعت ہی الگ ہے۔ اس کی خصوصیات میں علماء نے 5 چیزیں بیان فرمائی ہے۔ پہلی چیز کہ ان کا تعلق اللہ سے جڑا رہتا ہے، دوسری چیز وہ جو کام کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں، تیسری چیز دنیا کا مطلب اور دنیا کا معاملہ ان سے تعلق، دنیا کی کوئی لولعات سے ان کا کوئی تعلق جڑا نہیں رہتا، وہ دنیا کو اتنی حقیر جانتے ہیں کہ مکھی سے بھی حقیر جانتے ہیں، مچھر سے بھی حقیر جانتے ہیں۔ ہمیں نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، کعبۃ اللہ کو بھی جاتے ہیں، مدینہ پاک کو بھی جاتے ہیں، تو ہمیں گھر کی فکر لگی رہتی ہے، کاروبار کی فکر لگی رہتی ہے، روزگار کی فکر لگی رہتی ہے۔ نمازوں میں بھی آتے ہیں تو ہمارا مانگنا کاروبار اچھا چل پڑے، دکان اچھی چل پڑے، معاملات اچھے ہو جائیں، دنیا کے اندر میں اچھا کماؤں، اچھا کھاؤں، میرا مکان ذاتی ہو جائے، ہمارا معاملہ یہی لگا رہتا ہے۔ لیکن وہ اہل اللہ کا زمرہ بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے، نہ وہ مال و درہم کی طرف نظر کرتے ہیں نہ دنیا کی طرف نظر کرتے ہیں، ان کی نظر تو مولا کی طرف لگی رہتی ہے، وہ اللہ سے لو لگائے رہتے ہیں۔ دنیا چاہے کدھر بھی جائے اپنا تعلق باللہ یعنی اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیتے ہیں۔ اسی طرح اپنے گھر دار جوڑو بچے ہر معاملے کو اللہ پر شاکر رہتے ہیں، ان کو نہ کھانے کی فکر لگی رہتی ہے، نہ روزگار کی فکر لگی رہتی ہے، نہ دنیا کے کوئی معاملات ان سے لگے رہتے ہیں کہ یہ کروں گا تو وہ ہوں گا، وہ کروں گا تو یہ ہوں گا، آج میں یہ بزنس کروں گا، کل وہ کروں گا، پرسوں یہ گھر خریدوں گا، پھر اس کے بعد وہ بلڈنگ بناؤں گا، وہ کاروبار کروں گا۔ یہ انسان کے ذہنوں میں چلتا رہتا ہے۔ مسجدوں میں بھی آتے ہیں تو وہی دعائیں مانگتے رہتے ہیں، اللہ کاروبار چل پڑے، دکان چل پڑے، مکان چل پڑے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے دنیا کا آپ ذرا ادھر ادھر ہاتھ پیر مار کے دیکھیں یا نظر دوڑا کے دیکھیں، لاس اینجلس جو واشنگٹن کی بہترین سٹی کے نام سے جانی جاتی ہے، امریکہ کو اس سٹی پر ناز تھا، یہاں بڑے بڑے سیلیبریٹیز رہتے ہیں، کروڑوں ہزاروں لاکھوں کروڑوں بلین ڈالر کے بڑے بڑے خرچ کر کے وہ لوگوں نے بڑے بڑے محل بنائے تھے، ایسے محل جو ہزاروں کروڑوں روپے سے تیار کیا گیا تھا، لیکن اللہ نے پلک جھپکنے تک اس کا پورا تختہ پلٹ کے رکھ دیا، لوگ گھراں چھوڑ کے بھاگنے لگے۔ دنیا کو اللہ نے بتا دیا ہے، دنیا پر غرور کرنے والوں، اے اپنی طاقت پر غرور کرنے والوں، تمہاری طاقت دھری کی دھری رہ جائے گی، سب سے بڑا قادر مطلق میرا اللہ ہے جو ساری کائنات پر اس کی طاقت چلتی ہے، اس کا سکہ چلتا ہے، اس کی حکومت چلتی ہے۔ دنیا نے ابھی سارا معاملہ دیکھا بھی نہیں، جانا بھی نہیں کہ اللہ نے کیسی قدرت کاملہ سے ایک نیا ماحول دکھایا، ایک نیا منظر دکھایا، بڑا طاقت میں چور، اور اپنے طاقت کے بل بوتے پر اس نے بہت سی باتیں کر لی تھی، کہا تھا کہ جہنم بنا دیں گے، اللہ نے اس کو جہنم کا مزہ چکھا دیا اور بتا دیا کہ جہنم کیسی ہوتی ہے، جہنم کی آگ کا کیا اثر ہوتا ہے، جھاڑ نیچے سے بھی اچھا ہے، اوپر سے بھی اچھا ہے، بیچ میں آگ لگی ہوئی ہے۔ کبھی تو ایسا عجیب و غریب معاملہ ہے، پورا جھاڑ نیچے سے اوپر تک اچھا ہے، اچانک اوپر آگ لگ رہی ہے، پریشان یہ کیا ہو رہا ہے، آگ کہاں سے آ رہی ہے، گھروں کے بیچ میں سے آگ نکل رہی ہے، گھروں کے اوپر سے آگ نکل رہی ہے، وہ بجھاتے بجھاتے کئی ہفتے گزر رہے ہیں، آگ بجھنے کا نام نہیں لیتی، اور اللہ بتا بھی رہا ہے ایک چھوٹی سی آگ سے تو مقابلہ نہیں کر سکے۔ ابھی اللہ کی طاقت ابھی طاقت کے جلوے بھی بہت باقی ہے، اللہ کے طاقت کے نظارے بھی بہت باقی ہے۔ ایسے ہی ایک دور میں فرعون تھا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ اے اللہ یہ فرعون تیرے نبی موسیٰ پر بڑی تکلیف پہنچا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ تم دیکھو گے، ہم تم کو دکھائیں گے وہ نظارہ۔ دریائے نیل میں اللہ نے موسیٰ کو غرق کر دیا، فرعون کو غرق کر دیا، اور موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو دریائے نیل سے بچا کے نکال لیا۔ موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل سے نکل گئے ہیں اور فرعون پیچھے آ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پکارے مالک، فرعون آ رہا ہے، تو فرمایا موسیٰ ٹھہرو ابھی اس کو آنے دو، مولا فرعون آ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ ٹھہرو ہم ابھی دکھائیں گے نظارہ۔ جیسے ہی بیچ دریا میں پہنچا، اللہ نے دریائے نیل سے فرمایا اب مل جا۔ جیسے ہی دریائے نیل مل گیا، فرعون کا سارا لشکر اسی میں ڈوب مرا اور فرعون کی ساری طاقت اللہ نے تہس نہس کر دی۔ اسی طرح دنیا نے دیکھا دوسری جنگ عظیم کے دور پر، دوسری جب دنیا میں جنگ عظیم ہوئی تھی، وہ جرمن جو اس علاقے میں، اس ملک میں، اس زمین کے خطے پر سپر پاور کہلاتا تھا، اللہ نے وہاں ایک اور کو پیدا کیا، اس کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، اس نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ دوسری جنگ عظیم میں بھی ان کا یہی نشہ تھا، یہی طاقت پر زور تھا۔ اللہ نے ان کے لیے ایک وقت کے فرعون کو پیدا کیا اور اس نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ دنیا نے وہ عجیب و غریب منظر دیکھا، یہ بدحال ہو کر فلسطین کے کنارے بارڈر پہ پہنچ کے بھیک مانگنے لگے۔ فلسطین بڑے رحم دل تھے،
بڑی محبت والے تھے. بولے بھائی یہ بیچارے مظلوم ہیں, تکلیف میں ہیں. انہوں نے ان کو سہارا دیا, وہ جا کے آج اسرائیل بنا ہے. وہ صرف سہارا دیا گیا ان کو, وہ ان کی کنٹری نہیں ہے, ان کا حصہ نہیں ہے, وہ تو ان کو رہنے کے لیے ریفیوجی کیمپ بنا کر دیا گیا تھا. یہ الگ بات ہے کہ وہ جس رکابی میں کھاتے ہیں ان کی داستان ایسے ہی ہے. حضور کے زمانے سے بھی یہی ان کا معاملہ رہا. قرآن نے بھی ان کے سارے معاملے بیان کیے ہیں. وقالت الیہود لیست النصارى کہہ کر قرآن نے یہود و نصارہ کا سارا معاملہ قرآن نے ہی بیان کر دیا ہے. آپ قرآن پاک کی کئی اوراق دیکھیں گے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی انہوں نے بڑی سازشیں کی ہیں, بڑی محنتیں کی ہیں, لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو پہلے ہی آگاہ کر دیا, خبردار کر دیا. اسی طرح آج کے اس دور میں, آج کے اس ماحول میں, آج کے اس معاملات میں اگر ہماری زندگی کو اہدنا الصراط المستقیم پر لے جانا چاہتے ہیں تو حالات کا جائزہ لے لیں, ادھر ادھر دیکھ لیں حالات کیا بتانا چاہتے ہیں, پیغام کیا مل رہا ہے. دنیا والوں دستور پہلے ایسا کچھ اور تھا لیکن آج کا دستور الگ اللہ نے بنایا ہے. آج ہی کا سبق آج ہی دیا جا رہا ہے, آج ہی کا فیصلہ آج ہی کیا جا رہا ہے. وہ پہلے کا دور تھا بعد میں ہوگا, نہیں, اللہ آج ہی دکھا رہا ہے کہ کیا کیا ہونے والا ہے, کیا کیا معاملات تمہارے سامنے آئیں گے. تم جیسا کرو گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ویسا ہی تمہارے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. تم نے اچھا عمل کیا, اچھی زندگی گزاری, اچھے کام کیے, تمہارا معاملہ بھی اچھا ہوگا, تمہاری قبر بھی اچھی ہوگی, تمہاری موت بھی اچھی ہوگی, تمہاری زندگی بھی اچھی ہوگی, تمہاری اولاد بھی اچھی ہوگی. تم نے برا کام کیا, برے معاملات کیے, لوگوں کو برگلایا اور لوگوں کو تکلیف پہنچائی, ظلم کیا, تو وہ ظلم کا عذاب تم کو بھی بھگتنا پڑے گا, تمہاری اولاد کو بھی بھگتنا پڑے گا, تمہارے گھر کو بھی بھگتنا پڑے گا, اور تمہارے مرنے کے بعد تمہاری خبر میں بھی وہ تمام ظلم تشدد عذاب بن کر تم پر نازل ہو جائے گا. اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تعالیٰ قرآن میں اعلان کر رہا ہے کہ سیدھے راستے پر چلا. دعا مانگتا ہے بندہ, اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا. سیدھا راستہ کیا ہے مولا, سیدھا راستہ کیا ہے؟ تو قرآن کہہ رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم. کیا فرما رہا قرآن؟ صراط الذین انعمت علیہم, ان کا راستہ لا چلا جن پر تو نے اپنا انعام نازل کیا. اب سیدھے راستے پر آج کے دور میں اگر کوئی تلاش کرنے کو نکل جائے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے, کون سا سیدھا راستہ ہے, آج فلاں فلاں بھی کہے گا یہ سیدھا راستہ ہے, آج فلاں فلاں بھی کہے گا یہ سیدھا راستہ ہے, آج وہ بیچارہ کوٹ پینٹ پہن کے بھی بولے گا میں سیدھے راستے پر ہوں. تو پھر سیدھا راستہ تلاش کیسا کیا جائے گا؟ تو آؤ غوث پاک کی بارگاہ میں. غوث اعظم پیران پیر فرماتے ہیں سیدھا راستہ وہ ہے جو رسول پاک نے سکھایا ہے. آؤ غریب نواز کی بارگاہ میں. غریب نواز فرماتے ہیں سیدھا راستہ وہ ہے جو مدینے کے تاجدار نے سکھایا ہے, کالی کملی والے آقا نے سکھایا ہے کہ سیدھا راستہ یہ ہے. ہم سیدھا راستہ ان سے سیکھیں گے. سرکار غوث اعظم پیران پیر نے سیدھا راستہ بتایا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ چلا جن پر تو نے اپنا انعام کیا. تو ہم نے دیکھا غوث اعظم جس راستے سے چل رہے ہیں وہ ہمارا راستہ ہے, وہ ہماری منزل ہے. ہم نے دیکھا کہ حضور غریب نواز 813 سال پہلے اور 800 سال پہلے ہندوستان کی سرزمین پر سیدھا راستہ چلا کے بتا رہے ہیں, چل کے بتا رہے ہیں. کیا دیکھا غریب نواز سرکار نے؟ کچھ بھی نہیں تھا, کفرستان تھا. میرے خواجہ خواجگاہ نے کیا کیا؟ سیدھا راستہ چلایا بھی اور چل کے دکھایا بھی اور دنیا کو بتایا بھی. سیدھا راستہ کون سا ہوتا ہے کہ تم جس رب سے محبت کرتے ہو اس سے اپنا تعلق جوڑ لو, دنیا کدھر بھی ہو جائے تم جدھر رہو گے اللہ ساری کائنات تمہارے قدموں میں لا کے ڈال دے گا. سیدھا راستہ بتایا. کیا سیدھا راستہ تھا؟ کیا غریب نواز کی حکومت تھی؟ کیا غریب نواز کے پاس دولت تھی؟ کیا غریب نواز کے پاس بڑے محل تھے؟ آج بھی اجمیر آپ بھی جاتے ہیں, صبح جاتے ہیں, آپ بھی جاتے ہوں گے, آپ بھی گئے ہوں گے, آپ بھی معلومات کیے ہوں گے کہ اجمیر میں کون سے بڑے بڑے محل ہیں جو غریب نواز کے محلات کے نام سے مشہور ہے. جواب ملے گا وہاں تو کوئی ایسا ویسا محل تو نظر نہیں آیا, لیکن ایک آستانہ نظر آیا جس کے آزو بازو مسجدیں ہیں, بیچ میں ایک خوشبو آ رہی ہے جس طرح مدینے پاک میں آتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ دور سے ایسی خوشبو محسوس ہوتی ہے کہ ہم اجمیر کی دھرتی پر نہیں آئے ہیں, ہم غریب نواز کے آستانے پر نہیں آئے ہیں. ہم تصور میں ایسا محسوس کرتے ہیں کہ ہم بلد رسول میں حاضر ہو گئے ہیں, مدینے والے کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں. وہ آستانہ خواجہ خواجگاہ ہند الولی عطائے رسول کا آستانہ ہے جن کی خوشبو آپ کو یاد دلاتی ہے مدینے کی, جن کے دربار کا سکون یاد دلاتا ہے بلد رسول کا. اور اس آستانے کی خصوصیت یہ ہے وہاں پر بہت سے لوگ آتے ہیں, بہت سے معاملات لے کے آتے ہیں, اور آپ تعجب کریں گے وہاں پر جب میڈیا نے یہ چینل کی بڑی چینل کے بڑے گروپ نے جب ان کو کوریج کیا, پوچھا
آپ یہاں کیوں آئے ہیں, آپ کی آستہ کیا ہے, آپ کا مذہب کیا ہے, آپ کا تعلق کیا ہے, آپ تو کسی اور مذہب کو ماننے والے ہیں, لیکن یہ خواجہ خواجہ ہند الولی عطائے رسول غریب نواز کے بارگاہ میں کیوں آئے ہو؟ تو وہ چاہے کوئی بھی مذاہب کا ہو, وہ میڈیا چینل کو بڑے خوش محبت کے ساتھ جواب دیتا ہے, دنیا والوں سنو, ہمارا مذہب کچھ بھی ہے, لیکن یاد رکھو ہم جس آستانے میں آئے ہیں, اس آستانے کا والے کا نام خواجہ خواجگاں ہے, ہند الولی ہے, عطائے رسول ہے. ہم اپنے من کی مراد یہاں سے حاصل کر کے جاتے ہیں. انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم, انعام یافتہ بندے کی جو جماعت ہے, جو قرآن پاک کا جو مفہوم آپ سمجھنا چاہتے ہیں, تو ان اہل اللہ کے آستانوں کو دیکھو, ان کی زندگی کو دیکھو, غریب نواز کو دیکھو, سرکار نظام الدین محبوب الہی کو دیکھو, بابا شرف الدین سہروردی کو دیکھو, سرکار یوسفین شریفین کو دیکھو, سرکار خواجہ خواجگاں ہند الولی کی زندگی مبارک کو دیکھو, ہمارے آقا سرکار خواجہ حسن برانہ شاہ کو دیکھو. ارے ایک ایک زندگی کا پہلو نظر آئے گا. جس طرح نبی کا فرمان ہے, اس طرح یہ اہل اللہ کا کردار ہے. ان کا چلنا بھی کیسا پیارا ہے, ان کا اٹھنا بھی کیسا پیارا ہے, ان کی زندگی گزارنا بھی کیسا پیارا ہے. اہدنا الصراط المستقیم, ہم کو سیدھا راستہ چلا. تو وہ جو چلتے ہیں نا, ان کا جو طریقہ کار ہے نا, ان کی جو نظریں ہیں نا, ان کے جو قدم ہے نا, جب آپ ان کے پیچھے چلیں گے تو ہر قدم پاکیزہ ہے, ہر قدم پاکیزہ ہے. نہ اس میں کوئی شراب کی بو آتی ہے, نہ کوئی دنیا کی ہرس کی بو آتی ہے, نہ کوئی سود ناجائز کی بو آتی ہے. وہ بالکل تمام عیوب سے پاک, ایک ایک قدم تمام گندگیوں سے پاک, تمام شرور سے پاک, تمام فطور سے پاک. ایک قدم جب اٹھا ہے اہل اللہ کا, تو ایک قدم کی کرامت یہ ہے پورا گاؤں کلمہ پڑھ رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ اللہ کی رضا مطلوب ہے. ہمارے پاس تمام برائیاں ہم لے کے بیٹھے ہیں, ہمارے ظاہر کے اندر بھی بہت سی برائیاں ہیں, ہماری باطن کے اندر بھی برائیاں ہیں. پھر ہم نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. کبھی آپ نے پوچھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کیا ہے؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد چاہتے ہیں. پھر اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے؟ اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا. تو چلے تو کیسے چلے؟ آج کے اس دور میں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے اپنے اپنے معاملات لے کے بیٹھے ہیں. اب کیسے چلے؟ تو جواب آتا ہے, مدینے والے نے بتایا کہ دیکھو میری اہل بیت اور قرآن, یہ دو چیزیں تم کو دے کے جا رہا ہوں. میری اہل بیت کا دامن ہاتھ میں ہوگا اور قرآن کا راستہ ہوگا, تو دیکھنا کہ اہل بیت بھی ہیں, قرآن بھی ہے, یہ دونوں چیزیں مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں. وہ کون سی جماعت ہے؟ تو اہل اللہ کی جماعت ہے, اللہ والوں کی جماعت ہے. ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ ان کی زندگی کیا ہے؟ غریبوں کو فائدہ پہنچانا, اپنی ذات سے دوسرے کا بھلا کرنا. سیلفش زندگی نہیں جیتے وہ لوگ. جیسا آج کا انسان ہوگا, میں اچھا رہوں, میری فیملی اچھی رہے, ہماری فیملی کو میں اچھا پروٹوکول سکھاؤں گا, اچھی ان کو لائف بناؤں گا, ان کی لائف بڑی اچھی رہے, میری زندگی بڑی اچھی رہے, میں دنیا سے دور. ارے دنیا میں رہ کر دنیا سے دور کی بات کر رہا ہے, دنیا میں رہ کر کے تو دنیا کے لوگوں کو حقیر جانتا ہے. سن مدینے والے آقا نے کیا سکھایا ہے, دنیا میں رہ کر دنیا میں نہ رہنا, یہ اللہ کی محبت ہے. دنیا میں رہ کر دنیا میں نہ رہنا کیسا طریقہ کار ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے, حضور نبی کریم ہماری ماں ام المؤمنین فرماتی ہے, حضور عبادت میں لگے ہوئے ہیں, میں یکائی داخل ہوئی, تو حضور نے فرمایا کون؟ تو فرمایا عائشہ. تو حضور نے فرمایا عائشہ کون؟ ہم عائشہ فرماتی میں پریشان ہو گئی. میں نے کہا ابا بکر صدیق کی بیٹی. تو ابا بکر صدیق کون؟ ہم عائشہ فرماتی حضور کے جو انداز تھے بولنے کے, میں ڈر گئی اور باہر نکل گئی, اور کافی دیر تک میں باہر رہی. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نارمل طبیعت میں آئے تو اندر داخل ہوئی, میں نے سارا واقعہ بیان کیا. تو حضور نے فرمایا اے عائشہ, چند وقت میرا ایسا لگا رہتا ہے کہ میں رہتا ہوں میرا اللہ رہتا ہے, میں رہتا ہوں میرا اللہ رہتا ہے, اس کے سوا دنیا سے میرا کوئی تعلق نہیں رہتا. تو سن لو, جب دنیا ایسی بن جائے کہ تعلق تم اللہ سے جوڑنے لگو, تو یہ دنیا میں تمہارا آنا بھی کامیاب, دنیا سے جانا بھی کامیاب. تو دنیا کے معاملات تم اپنے دل میں رکھے بیٹھے ہیں, کسی کا کینہ کپٹ ہے, کسی کے کچھ معاملات ہے, کسی کے تعلق سے بغض و عداوت لیے بیٹھے ہیں, کسی کو برا بھلا کہتے بیٹھے ہو, کسی کی غیبت کرتے بیٹھے ہو, پھر وہی زبان سے اللہ کو پکارے, اللہ میری مدد فرما. کہاں سے مدد آئے گی؟ دل کو صاف رکھیں, نیتوں کو صاف رکھیں, اپنے معاملات کو بہتر بنانا چاہتے ہو, ایک مشن اللہ نے کیا ہے, ایک مشن اللہ کے رسول نے دیا ہے. وہ کون سا مشن ہے؟ کہ بندہ جو عمل کرے اللہ کے لیے کرے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. جب تم اللہ سے ڈرو گے تو دنیا کے ڈر تمہارے قریب نہیں آئیں گے. دنیا والا کوئی تمہیں آ کے ڈرانے والا نہیں ہے. تم جب اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ گے تو دنیا تم سے ڈرے گی, دنیا تم سے ڈرے گی, تم دنیا والوں سے نہیں ڈرو گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اعلان کرے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ.
تو جو اہدنا الصراط المستقیم کا پیغام یہی ہے کہ سب سے بہترین راستہ جو اللہ سے ہم مانگ رہے ہیں وہ راستہ یہ ہے کہ ہماری عمل کی زندگی ہو، اخلاص کی زندگی ہو. جمعہ کے لیے بھی آگے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہماری کیفیت کیا ہے، ہمارے معاملات کیا ہے. جمعہ کی نماز ہوئی، سلام پھیرے، چلے چپل پہنے باہر نکل، ہمارا جمعہ ہو گیا. خدا کی قسم ایسے 1000 جمعے بھی پڑھیں گے تو آپ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. جمعہ کی نماز کیسی ہو، جمعہ آپ پڑھیں دل میں اخلاص ہو کہ اللہ نہیں معلوم کہ آخری جمعہ ہے، نہیں معلوم کہ میری زندگی کا آخری جمعہ ہے. آپ کی کیفیت تبدیل ہو جائے گی، آپ کا مزاج تبدیل ہو جائے گا. آپ بولیں گے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے مالک، اللہ میری غلطیوں کو معاف کر دے پروردگار. آپ کے دل میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی. اسی لیے کہا گیا کہ جب بھی کوئی عمل کرنا تو یہ سوچ کے کرنا کہ میری زندگی کا آخری عمل ہے، تو اس عمل میں اخلاص پیدا ہو جائے گا، اللہ کی طرف رجوع ہونے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا. اس عمل میں ایک بہترین آپ نوٹ کر لیں پیغام کہ وہ عمل کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے گا. آپ تعجب کریں گے آج امریکہ کی سرزمین پر وہ واقعات ہونے کے بعد لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، اللہ مجھے معاف کر دے، ہم نے دنیا کو ہی سب کچھ جانا تھا، ہم نے پیسے ہی کو سب کچھ جانا تھا، ہم نے روپیے ہی کو سب کچھ جانا تھا. آج وہ بڑے بڑے پیسے والے کلمہ پڑھ رہے ہیں اور دنیا کو بتا رہے دیکھو یہ دنیا مکار دنیا ہے، اس سے اپنا تعلق توڑو، اگر تعلق جوڑنا چاہتے ہو تو اللہ سے جوڑو. اور وہ انگریز بچیاں، وہ امریکہ کے ماحول میں رہنے والی بچیاں آج کہہ رہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دنیا کو دستور دے رہی ہے دیکھو اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے تو قرآن کے قریب آؤ، نماز کے قریب آؤ، عبادت کے قریب آؤ. آج بہت سے لوگ ہیں جو پریشانیوں میں ہیں، مصیبتوں میں ہیں، تکلیفوں میں ہیں، ان کی تکلیفوں کا علاج ان کے ہاتھ میں ہے، ان کی مصیبتوں کا علاج ان کے ہاتھ میں اللہ نے دیا ہے. آپ تعجب کریں گے آپ کی تکلیف دور ہونا لازم ہے، آپ کی پریشانی دور ہونا لازم ہے. پہلے آپ تو اٹھے فجر میں، آپ تو پہلے اٹھ جائیں فجر میں، اللہ کی بارگاہ میں آئے، سر کو جھکائے. میں ممبر رسول سے اعلان کر رہا ہوں جب آپ فجر میں اٹھ جائیں گے سر اللہ کی بارگاہ میں رکھیں گے، آپ کا سر اٹھنے سے پہلے اللہ آپ کے مسئلے حل فرما دے گا. آپ تو پہلے اٹھ جائیں نا اللہ کی بارگاہ میں، کبھی تہجد میں اٹھ جائیں اللہ کی بارگاہ میں رکعت مانی، اللہ میرے قادر مطلق ہے میرے اللہ، اے سمندر کی مچھلیوں کو رزق دینے والے اللہ، اے سوراخوں میں رہنے والی چیونٹیوں کو رزق دینے والے اللہ، اے جھاڑوں پہ گھونسلوں میں رہنے والی چڑیوں کو رزق دینے والے اللہ، اے ہواؤں میں اڑنے والے پرندوں کو رزق دینے والے اللہ، اے میرے قادر مطلق، اے میرے رب، اے پروردگار میں تجھ سے مانگ رہا ہوں. میرے آقا مدینے والے آقا فرماتے ہیں مجھے اللہ کی عزت و جلال کی قسم جو بندہ آدھی رات کو اٹھ کر اللہ سے مانگتا ہے تو حبیب پاک فرماتے ہیں اس کی دعا ختم ہونے سے پہلے اللہ رحمت کے دروازے کھول لیتا ہے. ہم نے اپنی زندگی نہیں بدلی اس لیے آج پریشان ہے، ہم نے اپنے مزاج کو نہیں بدلا اس لیے مصیبتوں میں در در بھیک مانگتے نظر آ رہے ہیں، ٹھوکر کھاتے نظر آ رہے ہیں. بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں جو آج بھی گمراہی کا شکار ہے، کوئی معاملات میں ہیں. خدا کی قسم کوئی نیمبو، کوئی ناریل، کوئی آپ کو ملا، کوئی آپ کو آڑا ٹیڑھا اللہ کی طرح عذاب سے نہیں بچا سکتا. اللہ کا عذاب سے وہی بچائے گا جو نبی کا فرمان ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو. یہ مت سوچو کہ انہوں بچا لیں گے انہوں بچا لیں، نہیں بچائے گا آپ کو. اگر میرے آقا غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ہوا میں اڑے پانی پر چلے تب بھی وہ اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے تو وہ شیطان ہے. میرے آقا غوث پاک فرماتے ہیں کہ قرآن اور حدیث اور دین کو چھوڑ کر کے تم ادھر ادھر اپنے معاملات لے کر جاؤ گے تو کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں اللہ کے سوا. تم اللہ کی بارگاہ میں آؤ، اللہ سے مانگو، سر کو جھکاؤ. میرے آقا غوث پاک نے کیا بہترین عمل کر کے دکھایا ہے. جب آیا آگے بولا حضرت میں اتنے سال، اتنے مہینے، اتنے دن رہا تو آپ نے فرمایا کبھی میں نے کوئی سنت چھوڑی، کبھی میں نے کوئی نماز چھوڑی، کبھی میں نے نبی کو کوئی تعلیمات چھوڑے؟ اس نے کہا نہیں حضرت آپ نے یہ تمام چیزوں میں کوئی عمل نہیں چھوڑا. تو فرمایا اللہ کی قسم سب سے بڑی کرامت یہی ہے، سرکار غوث پاک کی تعلیمات ہے، پیران پیر کی تعلیمات ہے، سارے غوث آدم کے ماننے والوں کے سردار میرے آقا غوث پاک فرماتے ہیں اس سے بڑی کرامت کوئی نہیں کہ بندہ استقامت کے ساتھ دین پر قائم رہے، نماز کا پابند ہو جائے. آج رجب کا مہینہ ہے، آنے والا شعبان کا مہینہ ہے، اس کے بعد ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس کو قرآن نے اعلان کیا ہے کہ جس کی شان کا یہ عالم ہے کہ ایک نفل نماز فرض نماز کے برابر ہے. اور جیسے ہی وہ مہینہ شروع ہوتا ہے شیاطین کو اللہ زنجیروں میں جگڑ دیتا ہے، قید خانوں میں ڈال دیتا ہے. وہ کون سا مہینہ ہے جس کا پہلا حصہ کھلتے ہی اللہ اعلان کرتا ہے کہ اے جہنم تجھے بند کر دیا جائے، اے جنت تجھے کھول دیا جائے. جتنے رمضان میں مرتے ہیں اللہ ان سب کو جنت میں داخل فرماتا ہے. وہ ماہ مبارک آنے والا ہے تو اس کی ہم تیاری کریں، اس کے لیے ہم تھوڑا سا وقت ابھی سے اپنے ماحول کو تبدیل کریں. یہ وہ ماہ مبارک ہے جس کو حضور نے فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. کہ حضور فرماتے رجب اور شعبان کی برکتیں اللہ مجھے نصیب فرما، اور آگے فرماتے وبلغنا رمضان، اللہ مجھے رمضان تک پہنچا دے. انشاءاللہ تو بولے نا، کون کون رمضان تک جانا چاہتے ہیں؟ رمضان تک جانا چاہتے تو رمضان کی تیاری بھی کریں. اس کی اسٹڈی کیا ہے؟ رجب کے مہینے میں ایک دن یا 2 دن آپ روزے کا اہتمام کریں.
رجب کے مہینے کی روزے کی فضیلت ہے. اللہ کے حبیب میں تو کئی روزے رکھے, 10-12 روزے بھی رکھے ہیں, 15-20 روزے بھی رکھے ہیں حضور علیہ السلام. کم از کم رجب کے مہینے میں آپ کو موقع مل جائے 1-2 روزے کا. شب معراج بھی آنے والی ہے, اس کا بھی اہتمام کریں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے, اللہ نے کسی نبی کو یہ مقام نہیں دیا سوائے مدینے والے آقا کے. حضور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں, اللہ کا دیدار کیے ہیں, جنت کی سیر کی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کو قرآن نے بیان کیا ہے. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ, قرآن کا اعلان ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کیا ہے؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اللہ اندازہ لگائے حضور کی شان کتنی بلند ہے. ابھی حضور صدیق اکبر سرکار سے ملاقات بھی نہیں کرے, ابھی پہنچے بھی نہیں. ایک یہودی کیا کرا, کافر جا کے بولا, اے ابو بکر تم کو معلوم اگر کوئی شخص ایسا بولے کہ رات کے اتنے حصے میں معراج گیا, مسجد اقصی سے, حرم سے مسجد اقصی گیا, پھر اقصی سے جنت و دوزخ کی سیر کی, اور وہاں سے عرش پہ گیا, کرسی پہ گیا, ساری باتیں بیان کرنے لگا. تو سرکار جناب صدیق اکبر نے فرمایا, کس نے کہا؟ غور سے نوٹ کرنے والی بات ہے. کہا کہ اے ابو بکر تمہارے نبی کہہ رہے ہیں کہ معراج ہوئی اور مسجد حرام سے مسجد اقصی, پھر وہاں اقصی سے جنت, پھر دوزخ, ساتوں زمین آسمان, سارے معاملات, عرش کرسی, یہاں تک کہ اللہ کی بارگاہ کا دیدار, یہ سارا کام اتنے تھوڑے سے وقفے میں. تو جناب صدیق اکبر نے وہ اسی وقت کہا, اگر میرے آقا نے کہا تو ایک بار کہا کہ 100 بار کہا, ایک بار کہا کہ 100 بار کہا. اگر میرے آقا نے کہا تو سچ کہا, بغیر دیکھے, بغیر کوئی پروف. پھر قرآن نے اسی کو بیان کیا. 15 پارہ کھولے آپ سب کو قرآن پڑھنے آتا ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے محمد الرسول اللہ کو لے گیا راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. ایسی زندگی جیے جس میں حضور کی محبت ہو. اللہ تعالیٰ فرمانا کہ میں معراج میں لے گیا, اور لے جانا قرآن سے ثابت ہے. یہ بیچارہ پریشان, کیسا لے گیا, کئی کو لے گیا. ارے بدبخت, تیری بدنصیبی ہے کہ تو قرآن سے دور ہے. اگر قرآن پڑھتا تو تو بھی کہتا معراج میرے مصطفیٰ کی شان ہے. علماء نے بیان کیا ہے, اکابرین نے بیان کیا ہے, معراج کے معنی بھی بڑی شان والے ہیں. معراج کے معنی ہی ملاقات کے ہیں, اور یہ ساری تفسیر قرآن میں, حدیث میں علماء نے بڑے مفصل انداز میں بیان کیا ہے. میرے پاس وقت درکار نہیں, اس لیے میں اپنی باتوں کو مکمل کرتا ہوں. آخری پیغام دینا چاہتا ہوں. میرے استاد محترم علامہ حافظ عرفان قادری صاحب کا جو چند دن پہلے انتقال ہوا, بڑی عظیم شخصیت, اللہ نے آپ کو بڑا علم عطا کیا, بڑی شان, اللہ نے بڑا علم و عمل کی زندگی عطا فرمائی. اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائیں, ان کی بے حساب مغفرت فرمائیں. آپ کی زندگی کا سب سے بہترین نمونہ یہ تھا کہ آپ بہت, اللہ نے آپ کو اونچا مقام دیا تھا, بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے آپ سے کام لیا ہے, بہت بڑی آپ کی کیفیت رہی ہے. لیکن ان لوگوں میں بھی بیٹھ کر آپ نے ایسا دین کا کام کیا, ایسے دین کا کام کیا. اپنی پوری باڈی سرکل میں جتنے لوگ بیٹھتے تھے ان سب کو دیندار بنا دیا. جن کے ساتھ کاروبار کرتے تھے ان کو بھی دیندار بنا دیا. جن کے ساتھ دوستی تھی وہ بھی دیندار ہے, اور جن سے ملنا جلنا تھا وہ بھی دیندار ہے. آج جن کے ساتھ کاروبار کریں ان کو بھی نماز کا پابند بنا دیا. تو یہ ہوتا ہے ایمان والے کی شان, یہ ہوتے ہے مسلمان کی صفت. آج زندگی دیکھیں آپ, اگر ایک دوست بیچارہ اگر غریب ہے تو کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں, کوئی اس سے ملنے والا نہیں, کوئی اس سے بات کرنے والا نہیں. اگر وہی کوئی امیر ہے تو 4 آدمی اس کے گھر کے سامنے پھرتے نظر آئیں گے. آج ایسا ماحول, خدا کے لیے ایسے ماحول سے اجتناب کریں, احتیاط کریں. محبت اللہ کے لیے کریں تو دوستی بھی کام آئے گی. آج کے اس دور میں مطلب پرب ماحول میں صرف سیلفش ماحول چل رہا ہے. اپنی زندگی اچھی ہو گئی تو بس سامنے والا چولہے میں جل کے مرے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی ان کے لیے عبرت بنا دیا ہے. وہ رہتے بھی ویسے ہی ہیں, مریں گے بھی ویسے ہی. وہ رہتے بھی, میں وضاحت کی طرح بول رہا ہوں, جو لوگ سیلفش ہوتے ہیں وہ رہتے بھی ویسے ہی ہیں, مرتے بھی ویسے ہی اکیلے, تنہائی میں مرتے ہیں. لیکن جو اللہ کے لیے کرتے ہیں ان کی زندگی بھی کامیاب رہتی ہے. وہ جس راستے سے چلتے ہیں 1000 لوگ ان سے ملاقات کرتے ہیں. ارے نہیں وہ آدمی اچھا ہے, نہیں بھائی بڑا اچھا آدمی ہے, ارے نہیں اس کا نماز پڑھنے کا طریقہ بڑا اچھا ہے, ارے بڑا ہر ایک کے لیے اچھی سوچ, اچھی فکر ہے. تو آپ کے اندر حضور کی سنت پائی جاتی ہے تو آپ کا اٹھنا بھی کامیاب, آپ کا بیٹھنا بھی کامیاب, آپ کی زندگی کا ایک مرحلہ کامیاب. اور سن لو, جس گھر میں تم رہتے ہو اس گھر کی اولاد کو تم نے دیندار بنا دیا, تو جب تمہاری میت گھر سے اٹھے گی تو پورے گھر والے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے, اللہ یہ ہمارا باپ تھا, یہ ہمارا بھائی تھا, یہ ہمارا اپنا تھا, مولا اس نے کبھی گناہ کے معاملے نہیں کیے, قرآن پڑھا, نماز پڑھا, عبادت کرا, اچھے کام کیا, مولا نماز پابندی سے پڑھتا تھا, قرآن پڑھتا بھی تھا, قرآن پڑھاتا بھی تھا, اللہ رسول سے محبت کرتا بھی تھا, رسول کی محبت سکھاتا بھی تھا. اللہ تو اس کو بخش دے. تو خدا کی قسم میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جس گھر سے میت نکلتی ہے اور گھر والے اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. ضرورت ہے کہ تم گھر میں دین پہنچاؤ, اپنی فیملی کو دیندار بناؤ, اپنے گھر والوں کو دین سکھاؤ, ان کو بتاؤ کہ نماز کیا ہے, ان کو بتاؤ کہ قرآن کیا ہے, ان کو بتاؤ کہ نبی کی تعلیمات کیا ہے, ان کو بتاؤ کہ بی بی فاطمہ زہرا کا پردہ کیا ہے.
آج بچے فونوں میں لگ گئے ہیں، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ماحول بگڑ رہا ہے، گھر کی عورتیں اپنے شوہروں سے بغاوت پہ اتر آئی ہے، گھر کی پاک دامن بچیاں آج بے حیائی کے ماحول میں بڑی شان سے جا رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے گھر میں اسلام کو چھوڑ دیا ہے، تم نے گھر میں ماحول کو چھوڑ دیا ہے، تم نے گھر میں سنت کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے، تم نے اپنے گھر میں سرکار غوث اعظم پیران پیر کے تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ پیران پیر ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ غوث اعظم دستگیر ہے۔ وہ کون ہے؟ حضور غری نواز ہے۔ وہ کون ہے؟ حضرت بالا شرف الدین ہے۔ ارے ان کی زندگیوں کو دیکھو، پیران پیر فرماتے ہیں میں 12 سال تک اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، دین مصطفیٰ کے لیے جنگلوں میں پھرتا رہا، جنگلات میں عبادت اور ریاضت 12 سال تک۔ سرکار غوث پاک کی زندگی، حضور غریب نواز کو دیکھیں آپ نے 22 سال تک اپنے پیر کے سامان کو سر پہ اٹھا کر 22 سال تک اپنے پیر کی خدمت میں لگے رہے۔ جب پیر نے دیکھا کہ مرید کامل ہو گیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، نبی کے روزے پر لے گئے اور اعلان کیا یا رسول اللہ میں نے معین الدین کو آپ کے دربار میں پیش کیا ہے، تو اندر سے مصطفیٰ جان رحمت نے آواز دی ہم نے معین الدین کو اپنی بارگاہ میں قبول کیا ہے۔ تو یہ محنت اور مجاہدے کے بعد ملتا ہے۔ گھر بیٹھے ہم بیٹھ جائیں گے، نہ اذان ہوتی ہے ہم کو کیا کرنا ہے، عبادت کا ماحول ہے ہم کو کیا کرنا ہے، بچے برائی میں جا رہے ہیں ہم کو کیا کرنا ہے، ہم تو لائے کھانے کو ڈال دیے ختم۔ نہیں، تمہارا ذمہ داری ہے کہ بچوں کو دین سے وابستہ کریں، قرآن سے وابستہ کریں۔ اپنے بچوں کے ہاتھوں سے فون کو لے لیں، بولے اذان ہو رہی پہلے نماز پڑھ۔ گھر کی عورت کو بولے آپ نماز پڑھے کہ نہیں پڑھے، وہ کھانا چھوڑو، وہ بریانی چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ کہ نماز پڑھے کہ نہیں پڑھے۔ جب گھر کی عورت کو یہ فکر ہوگی کہ میرا شوہر پہلے کھانے کے بارے میں نہیں پوچھتا، کیا پکائے نہیں پوچھتا، پہلے آ کے پوچھتا کہ نماز پڑھے کہ نہیں پڑھے، اگر منہ سے بولے نا انشاءاللہ۔ کون کون گھر میں نماز کی ترغیب دیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے انشاءاللہ۔ اپنے گھر کی عورتوں کو پہلے ترغیب دے نماز کی، تاکہ ہمارے گھر کا کلچر نماز کا ہوگا تو پورے بچے نماز سے ہوں گے۔ کیونکہ باپ نماز پڑھتا ہے تو عورت کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کی بیوی بھی نماز پڑھے۔ جب ماں باپ نماز پڑھیں گے تو نوٹ کر کے لکھ کے رکھ لو، اس کے بچے خود بخود نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم نے جو سیکھا ہے، جو پڑھا ہے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے بچوں کو نمازی بنا دے، ہمارے گھر کی عورتوں کو نمازی بنا دے۔ اللہ اپنے کرم کے فیصلے فرما، رحم کے فیصلے فرما۔ یا اللہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب کو صحت و عافیت کی زندگی عطا فرما۔ اللہ ہم کو دنیا دار نہ بنا، ہم کو دیندار بنا دے۔ اللہ حلال کی روٹی وقت پر مل جائے، حلال کی روٹی دو وقت کی ہمارے گھر کے بچوں کو مل جائے، اتنا کافی ہے۔ اس کے ساتھ مدینے کی حاجی عطا کر دے مولا، اس کے ساتھ کبھی زندگی میں ایک حج کرا دے مولا۔ مولا ہم کو حرام سے بچا لے مالک، ہم کو حلال نصیب فرما دے۔ اللہ تو اپنے کرم کے دروازے ہمارے لیے کھول دے، جو بچے محنت کر رہے ہیں اللہ ان کو کامیابی عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب کے لیے نیک بنا دے، شریعت کا پابند بنا دے۔ اہدنا الصراط المستقیم پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم کے زمرے میں اللہ ہم کو بھی شامل فرما دے۔ بفضل سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔